نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج جو ہم موضوع لے کے حاضر ہوئے ہیں اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے، یعنی کہ جو نماز جنازہ کے بعد دعا ہے اس کو پڑھنے کے حوالے سے جو اختلاف ہے اس کو آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنَةَ هُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ تو فرمایا کہ یہ تم اپنی زبانوں سے مت کہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ اللہ پر تم افترا باندھتے ہو۔ اور جو آگے آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کا افترا باندھتے ہیں لا یفلحون، تو وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یعنی قرآن کریم میں یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس چیز کا تمہیں حق بالکل نہیں ہے کہ تم کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال و حرام ٹھہراؤ۔ اور آگے السنۃ دار القطنی اور مطالب العالیہ میں امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے اور حضرت ابو مصعب الخشنی اس حدیث کو مروی کرتے ہیں، اور حضرت حاکم نے کسی دوسری حدیث سے یعنی کسی دوسرے صحابی سے اس حدیث کو نقل فرمایا، اس کا مفہوم لکھا ہے۔ آگے حضرت مصعب الخشنی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرضکم الفرائض، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر چند چیزیں یعنی کہ کچھ چیزیں تم پر فرض فرمائی ہیں، اور فلا تضیعہما، تو ان کو ضائع نہ کرو، یعنی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض فرمائی ہیں تو ان کو ضائع نہ کرو، اور کچھ چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں یعنی اللہ کے حرمت کے پردے چاک نہ کرو۔ اور آگے آتا ہے وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ، اور قدرت جو ہے وہ چند چیزوں سے خاموش رہی ہے، یعنی کہ ان کو بیان کرنے سے خاموش رہی ہے، من غیر نسیان، بغیر بھولے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاذ اللہ بھول گئی تھی تو اس وجہ سے بیان نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جان بوجھ کر ان کو بیان نہیں کیا۔ اور آگے آتا ہے فلا تبحثوا عنها، اور ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو اگر بیان نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم حلال و حرام، جائز و ناجائز کا نام دیں یا ٹائٹل دیں، بلکہ ہمیں وہاں پر خاموش رہنا چاہیے۔ تو جہاں تک دعا کا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ادعونی فاستجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور دعا جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی ہے، یعنی کہ جو دعا ہے وہ کسی چیز کو اگر ہم نے طلب کرنا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کریں گے نا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادت، اور یہ صرف دعا عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اب ہم اگر مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے نا، اور صرف عبادت جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا دور آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں بھی ہم جو ہے اس میں ہم بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی جو ہے وہ حرام و حلال جو ہے اس کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1497 ہے، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 3199 ہے، اور صحیح ابن ابان میں اور صحیح کبرا بہقی میں اور بے شمار حدیث میں اس کو لکھا گیا، یعنی یہ موجود ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، اور امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ شعیب الناؤد نے اس کہا ہے کہ اسناد قوی، کہ یہ اسناد قوی ہے، یعنی کہ یہ حدیث قوی ہے۔ حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت، جب تم نماز پڑھ چکو، میت پر جب تم نماز پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے بعد پھر یعنی کہ جب تم نماز پڑھ چکو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر میت کے لیے خلوص دل سے آپ دعا کریں۔ اب یہاں پر صریح حدیث کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرما دیا ہے،
لیکن یہاں پہ پھر ایک جو ہے وہ اعتراض اٹھے گا کہ جی نماز کے اندر ہی اگر پڑھ لی جائے، یہ تو یہاں پہ حکم ہے کہ نماز کے اندر ہی پڑھ لی جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو فا ہے وہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اب اس کی مثال میں آپ کو دوں قرآن پاک سے، یعنی کہ یہ جو فا ہے قرآن پاک سے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر رزق تلاش کرو۔ یہاں فضل سے مراد رزق ہے۔ تو اب اگر یہاں پر ہم یہ مراد لیں کہ نماز کے اندر، اگر ہم یہاں پہ اس کی دلیل جو ہے وہ یہ مراد لیں کہ فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، یعنی کہ نماز کے اندر ہی اگر ہم اس کا معنی لیں تو یہاں پر جو قرآن پاک کی جو آیت ثابت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ نماز کے اندر ہی پھر پھیل جاؤ، یہ تو معنی نہ ہوا۔ میں اب آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ میرے گھر آئیں پھر میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ رستے میں پھر کھانا کھا لیں گے، رستے میں سب کچھ نہیں، جب آئیں گے پھر، تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے، فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، پڑھ کے پھر اس کے لیے میت کے لیے دعا کیجیے۔ تو دوسری حدیث میں ہے، یہ مسند امام بن حنبل کی حدیث نمبر 19447 ہے، اور مستدرک امام حاکم کی حدیث نمبر 1334 ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ نبی کریم کے بڑے ہی جلیل قدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عوف، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی بیٹی فوت ہو گئی، جب ان کی بیٹی فوت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عوف، یہ صحابی جو ہیں، پہلے 4 تکبیر جو نماز جنازہ تھی وہ تو پڑھ لی، پھر اس کے بعد ثم سکت الی 2 تکبیرات، یعنی کہ 2 تکبیر جو ہیں اس کی مقدار تک آپ جو ہے وہاں کھڑے رہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن عوف آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا۔ تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا یہ صرف ہماری غلط فہمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور صریح حدیثوں میں اس کا جو ہے ثبوت موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔